अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पर्टिकुलरली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक बहुत ही जो बड़ी तादाद अपने पेशेंट्स की जो मैं क्लिनिक में देखता हूँ वो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं। और मेरे बहुत से पेशेंट जो शायद सुन भी रहे होंगे वो ये जानते हैं कि माइग्रेन क्या चीज़ है, लेकिन आप में से जो लोग नहीं जानते माइग्रेन क्या है, मैं मुख्तसरन आपको बता दूं। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन सर दर्द की बीमारी है, और आगे मैं जाके बताऊंगा कि क्यों ये सिर्फ सर दर्द की बीमारी नहीं है, लेकिन अभी सिंपल रहने के लिए जो है ना इसी पे इक्तफा कर लेते हैं। सो माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन सर दर्द की बीमारी है जिसमें अमूमन लोगों को बार बार सर दर्द होते रहते हैं। ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है, मर्दों में कम होती है। ख़वातीन में तकरीबन 5 में से 1 खातून को सर दर्द की बीमारी होती है और मर्दों में तकरीबन 10 में से 1 मर्द को ये बीमारी होती है। माइग्रेन अमूमन टीनेज ईयर्स में शुरू होता है, यानी पहली दफ़ा सर दर्द जो है ना ज़्यादातर टीनेजर्स को होते हैं, लेकिन पहली ज़िंदगी की दहाई में भी शुरू हो सकता है, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, हत्ता के बड़ी उम्र में जाके भी पहली दफ़ा माइग्रेन का ज़हूर हो सकता है। लेकिन उस वक्त फिर हमें और जो ख़तरनाक टाइप के सर दर्द हैं जैसे ट्यूमर से या ब्लीडिंग से, उन चीज़ों को रूल आउट करना पड़ता है और फिर माइग्रेन डायग्नोज किए जा सकते हैं। बहुत से लोगों में माइग्रेन एक अनकॉमन अक्रंस होती है, यानी कि उनको मे बी 6 महीने में एक दफ़ा सर दर्द हो गया, साल में एक दफ़ा हो गया, कुछ उन्होंने मेडिसिन वगैरह ले ली उसके लिए और वो बेहतर हो गए, फिर भूल भाल गए, फिर कभी स्ट्रेस हुआ या नींद डिस्टर्ब हुई तो दोबारा से माइग्रेन हो गया। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। आज हम उससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट चीज़ के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं माइग्रेन पर्सनैलिटी। ये माइग्रेन पर्सनैलिटी क्या चीज़ है? बहुत से डॉक्टर्स ये जानते होंगे कि माइग्रेन के सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन शायद क्योंकि उन्होंने इसके बारे में सोचा ना हो, वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे कि माइग्रेन पर्सनैलिटी क्या चीज़ है। और सर्टनली जो आम आवाम हैं उनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है, तो आप में से बहुत से लोग जिनके शायद स्पाउस को यानी हस्बैंड या वाइफ को माइग्रेन हो या किसी रिलेटिव को माइग्रेन हो, वो इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लेंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। माइग्रेन जो है ना वो सिर्फ एक सर दर्द की बीमारी नहीं है, बल्कि माइग्रेन एक मल्टी सिम्टम यानी कई अलामात की बीमारी है, जिसमें जो सर दर्द से हम मुंसलिक अलामात करते हैं जैसे ऑरा के नज़र के सामने धुंधलापन आना या कोई जिगजैग लाइंस पैटर्न्स आना, फिर जिस्म पे कहीं पे सुनपन वगैरह होना, उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ कस्म की ऑराज हो सकती हैं, यहाँ तक कि वीकनेस भी हो सकती है ऑरा की अलामत, और लोगों को इस वजह से शक हो जाता है कभी कभी उन पेशेंट्स में कि जैसे खुदा न खास्ता ये फालिज वगैरह ना हो। ये तो सर दर्द से मुंसलिक। उसके अलावा फिर वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है, शोर रोशनी बुरे लग सकते हैं। अमूमन माइग्रेन का सर दर्द कई घंटों चलता है और कई दिन तक चल सकता है, और कुछ मरीज़ों में ये दायमी सूरत भी हासिल कर लेता है कि ये कई कई दिनों, महीनों, सालों तक भी चलता रहता है। माइग्रेन पर्सनैलिटी क्या चीज़ है? माइग्रेन पर्सनैलिटी ये है कि माइग्रेन के पेशेंट्स में कुछ उनकी पर्सनैलिटी की आदत, कुछ अतवार देखे गए हैं जो बार बार माइग्रेन के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। पहले आते हैं पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। देखा ये गया है कि माइग्रेन के पेशेंट्स अमूमन ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, यानी वो ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें हासिल करने के लिए। वो चाहे दुनियावी चीज़ें हो, अपना प्रोफेशन हो, बिज़नेस हो, तालीम हो या दीन हो, कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं उन चीज़ों के अंदर ताकि वो ज़्यादा कामयाब हो जाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से कम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं ज़्यादा बेहतरी हासिल करने के लिए। और बहुत सी दफ़ा जो उनकी ये एम्बिशियसनेस है, यानी उनकी ये ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा हासिल कर लें, बहुत सी दफ़ा उनको जो है ना जब नाकामी होती है, जो कि हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी आती है, उनको परेशान करती है ये चीज़, और फिर वो माइग्रेन के सरदर्द की तरफ उनको ले जाती है। ये तो हुए मुस्बत पहलू। जो कुछ चीज़ें जो एक आप कह सकते हैं कि तकलीफ़ देती हैं माइग्रेन के पेशेंट्स को, बहुत सी दफ़ा ये मैं देखता हूँ कि माइग्रेन के पेशेंट्स में डिप्रेशन की तरफ जाने यानी मायूसी की तरफ जाने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। फिर
گھبراہٹ یعنی انگزائٹی یا اعصابی کمزوری ان لوگوں کے اندر زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیند کی پرابلمز مائیگرین کے پیشنٹس میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ ان کو جو ہے نا سٹریس جلدی سے اثر کرتی ہے، وہ جو ہے نا حساس مزاج ہوتے ہیں، سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، ایک دم اثر قبول کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز کبھی کبھی ان کو بڑی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں ان کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے اوور ری ایکٹ کر دیا ہے ان چیزوں کو۔ اور اس کے علاوہ پھر ان لوگوں کے اندر سومٹائزیشن کی جو ہے کوالٹی بھی ہوتی ہے۔ سومٹائزیشن میں پہلے ایک ٹاک میں بیان کر چکا ہوں کہ سومٹائزیشن یہ ہے کہ جب آپ کو سائیکولوجیکل سٹریس ہو، وہ آپ کے فزیکل سمٹمز کے طور پہ ظاہر ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی چیز کی پریشانی ہے تو ان کو لوز موشنز ہو گئے، یا آپ کو کسی چیز کی پریشانی ہے تو اس سے آپ کی گردن اور سر کے پٹھوں کا کھچاؤ ہو گیا کہ آپ کو دائمی گردن کا درد یا دائمی کمر کا درد ہونا شروع ہو گیا، یا اس جیسی بہت ساری اور سومٹائزیشن کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی مائیگرین جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ کیوں ہیں ایک ڈاکٹر کے جاننے کے لیے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ چاہے وہ پازیٹیو ٹریٹس ہوں یا جو جنہیں میں نیگیٹو ٹریٹس کا ورڈ تو یوز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ڈپریشن انگزائٹی ایک علامت ہے، ایک پرابلم ہے، یہ کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے مائیگرین کے ہیڈ ایکس کو فیول کرتی ہیں، اور مائیگرین ان ٹرن ان دونوں کو فیول کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو ایمبیشس بندہ ہے، جب اس کو ناکامی ہوتی ہے اس کو سٹریس ہوتا ہے اور اس سے مائیگرین ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ایک بندہ ڈپریسڈ ہو یا جس کو گھبراہٹ کا مرض ہو، وہ پرابلمز بھی مائیگرین کو فیول کرتی ہیں، یعنی زیادہ سر درد ہوتے ہیں، زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، زیادہ فریکوینٹلی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مائیگرین بھی ان دونوں کو فیول کرتا ہے۔ جب ان کو سر درد زیادہ رہتا ہے، مے بی ان کے اندر یہ جو زیادہ حاصل کرنے کے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پیچھے چھوڑنے کے جذبات زیادہ جو ہے نا شدت سے ابھرتے ہوں، جیسے کسی کو تکلیف جو ہے نا بہت سے لوگوں کو موٹیویٹنگ فیکٹر رہتی ہے ان کے لیے زندگی میں، وہیں پہ مائیگرین جب ان کو تکلیف دیتا ہے کچھ لوگوں کو، تو وہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی گھبراہٹ کو، ان کے سومٹائزیشن والے سمٹمز کو بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ایک ویشیس سرکل ہے، اور ڈاکٹر جب تک یہ چیز ریکگنائز نہ کرے تو وہ اچھے سے اپنے مائیگرین کے پیشنٹس کو ٹریٹ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر میری کسی پیشنٹ کو مائیگرین ہے اور ساتھ ساتھ ڈپریشن بھی ہے، اور میں صرف مائیگرین کو ٹریٹ کر دوں اور ڈپریشن کو اگنور کر دوں یا اس سے پوچھوں ہی نہ اس کے بارے میں، تو مائیگرین بالکل بھی بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ڈپریشن ساتھ ساتھ اس کے مائیگرین کو فیول کرتی رہے گی، اینڈ شی ول کنٹینیو ٹو سفر، وہ تکلیف میں ہی رہے گی۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں ڈاکٹر کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے ضروری ہیں کہ اگر آپ کے کسی اسپاؤس کو سر درد کی بیماری ہے، بار بار ان کو سر درد ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے وائف کو، تو آپ کو یہ ریکگنائز کرنا ضروری ہے کہ ان کے مزاج میں جو حساس پن ہے، جو ان کی سینسٹیوٹی ہے، وہ ساری چیزیں کسی پرابلم کی وجہ سے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، بلکہ ان کی ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بناوٹ اس طرح ہے کہ وہ یہ سب چیزیں جو ہے نا اپنی پرسنالٹی کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ جہاں پہ اس کا ایک منفی پہلو ہے کہ وہ ڈپریسڈ اور گھبراہٹ کی طرف جانے کے چانسز ان کے زیادہ ہیں، وہیں ان کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ وہ ہائی اچیورز ہیں، وہ آپ کے ساتھ زندگی میں زیادہ محنت کریں گے، آپ کے ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ زندگی میں زیادہ محنت کریں گے۔ سو اٹس کائنڈ آف لائک اے ڈبل ایج سورڈ، کہ ایک طرف جو ہے نا جو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، وہیں اس کے بہت سے مثبت اور پازیٹیو پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مائیگرین ان اٹ سیلف کوئی برائی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح اور بیماریاں ہیں جیسے شوگر یا بلڈ پریشر، اسی طرح کی ایک بیماری ہے۔ یہ موروثی طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، جیسے اور موروثی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یہ فیملیل ہوتی ہے، بہت سی دفعہ لوگوں کی فیملیز میں ملٹیپل یعنی کئی لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے پازیٹیو اور اس کے نیگیٹو ایسپیکٹس آتے ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کیونکہ مائیگرین ایک اتنی کامن ڈیزیز ہے، آپ سوچیں 5 اگر خواتین کہیں بیٹھی ہیں ان میں سے ایک کو مائیگرین ہوگا، تو آپ سوچیں کہ ہسٹری میں، ہیومن ہسٹری میں کتنی بڑی تعداد خواتین کی اور مردوں کی ایسی ہوگی کہ جن کو مائیگرین ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرسنالٹی ٹریٹس بھی، ان کی پرسنالٹی کی عادات بھی ساتھ ساتھ ان کے چلی ہوں گی۔ اور میں کبھی کبھی بحیثیت نیورولوجسٹ یہ سوچتا ہوں کہ مائیگرین بحیثیت بیماری، اس نے ہیومن ہسٹری کے اوپر کتنا بڑا اثر ڈالا ہے۔
یعنی کتنے سارے ہائی اچیورز ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا کے ملک فتح کیے ہوں گے یا کوئی سائنٹیفک اچیومنٹس کی ہوں گی یا پھر اور چیزوں میں اسپورٹس میں کامیابی حاصل کی ہوگی، ان میں سے کتنے ساروں کو مائگرین ہوگا کیونکہ وہ ہائی اچیورز ہوتے ہیں بہت سارے ان میں سے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کتنے سارے لوگوں کو ڈپریشن اور انگزائٹی اور خدا نخواستہ سوسائڈ کرنے کی ٹینڈنسی یا نیند کی پرابلمز اور ایسی چیزیں ہوں گی، اور اس سے بھی ہیومن ہسٹری، لوگوں کی فیملیز کی ہسٹری، ملکوں کی ہسٹری، کتنا بڑا اس پہ امپیکٹ پڑا ہوگا. تو میرا جو ذہن ہے ایک دم اس کو سوچ کے یہ بالکل حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی یہ چیز بنائی کہ ایک بیماری جس کو ہم چھوٹی سی بیماری سمجھتے ہیں، اصل میں ویسے چھوٹی ہے نہیں، بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ہیومن ہسٹری کا راستہ اس سے مختلف طریقے سے ٹرن کرنے کے لیے کتنا ایک چھوٹی سی چیز سے جو ہے نا اتنا بڑا اثر اس چیز سے پڑ جاتا ہے. خیر واپس آتے ہیں ہم اپنی کلینکل ایسپیکٹ کی طرف. تو اگر آپ میں یا آپ کے کسی پیارے میں ایسی پرابلم ہے کہ ان کو بار بار سر درد ہوتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ یہ مہربانی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے قریب ترین اچھے نیورولوجسٹ کو دکھائیں. اور اگر آپ کو سر دردوں کی پرابلم کے ساتھ ساتھ یہ باقی پرابلمز بھی ہیں جیسے ڈپریشن یا انگزائٹی یا نیند کی پرابلمز یا یہ فزیکل سمٹمز کی پرابلم جو کسی اور طریقے سے ایکسپلین نہ ہو رہے ہوں، تو اگر آپ کا ڈاکٹر خود سے آپ سے یہ نہیں پوچھتا، آپ کے سر دردوں پہ ہی فوکس کرتا رہتا ہے، تو آپ خود سے ان کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈپریسڈ ہوں، یا ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے نا بہت چھوٹی چیز بہت بڑی محسوس ہوتی ہے، یا مجھے جو ہے نا جب مجھے سٹریس آتا ہے تو مجھ سے اس سے گردن کے یا کندھے کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، یا مجھے لوز موشنز شروع ہو جاتے ہیں اس سے، یا کوئی بھی ایسی پرابلمز، یا نیند کا میرا پرابلم ہے. اگر آپ یہ سب چیزیں کھل کے اپنے ڈاکٹر سے شیئر کریں گے تو وہ بہتر طور پہ انشاءاللہ آپ کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو شفا اس سے حاصل ہو. میں امید کرتا ہوں کہ جو ٹاپک مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجئے، ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ سوال دیکھ کر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.